سوال صاحب یہ ہے کہ ایک شیعہ سیاسی لیڈر ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عقل جمی جو ہے نا وہ خطا نہیں کرتی، یعنی وہ جو بھی کرتے ہیں وہ درست ہوتا ہے۔ تو اس کا متعلق کیا یہ یعنی نظریہ جو ہے شیعہ کے مکتب کے متعلق صحیح ہے، کارساز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک سیاسی لیڈر ہیں شیعہ کے اندر، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ عقل جمی جو ہے یعنی ساری پبلک جو، کیونکہ اکثریت جو ہے اس وقت ان کے نزدیک ایک پارٹی کے ساتھ ہے، تو یہ اکثر لوگوں کی جو رائے ہے یہ خطا نہیں کر سکتی، یعنی عقل جمی خطا نہیں کر سکتی، یہ ان کی ایک تعبیر ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ دینی نگاہ کیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں مختصر سے عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے لیے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، سورہ ہود پوری اگر آپ مطالعہ کریں، جہاں پہ بہت سارے انبیاء کا، اولی العزم انبیاء کا ذکر ہے کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورے علاقے نے مل کے جو ہے وہ نمرود کے کہنے پہ آگ لگوائی، ٹھیک ہے، اہتمام انہوں نے کیا، لکڑیاں پھینکی اور بہت یعنی بڑی آگ لگائی، یہاں تک کہ منجنیق پہلی دفعہ منجنیق بنائی گئی۔ اتنی آگ انہوں نے لگا دی تھی، خود بھی آگ کے قریب نہیں جا سکتے تھے، تو وہ آبادی تھی، پورا علاقہ تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی یہی قوم نے رویہ اپنایا، اکثر فرعون کے ساتھ تھے، اکثر فرعون کے ساتھ تھے۔ اب جو اکثر فرعون کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے وہ خطا پہ، یعنی ہمارے جو یہ بزرگوار ہیں ان کے بقول وہ خطا پہ نہیں تھے، کیونکہ عقل جمی ہے نا، اکثر فرعون کے ساتھ تھے۔ اسی طریقے سے جو اکثر جو ہے وہ نمرود کے ساتھ تھے، اس کا مطلب ہے وہ بھی خطا پہ نہیں تھے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ خداوند متعال فرشتوں کو بھیجتا تھا عذاب کے لیے، تو حضرت نوح کا پورا واقعہ بھی پڑھ لیں، حضرت لوط علیہ السلام کا بھی پورا واقعہ پڑھ لیں، کہ وہاں پہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ کچھ تھوڑے سے جو نبی کے ساتھ ہیں ان کو لے کے نکلو، نبی سے کہو کہ ان افراد کو، اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلیں، بقایا پوری قوم کو تباہ کرنا ہے۔ اب قوم لوط اور ان کے وڈیرے جو تھے، قوم لوط کے وڈیرے جو تھے وہ ملوث تھے، ٹھیک ہے، اور قوم بھی ساتھ تھی ان وڈیروں کے اس برے کام میں، ٹھیک ہے، کہ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اور آج کل تو اس کام کی بہت تشہیر ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام تو چند لوگ ان کے ساتھ تھے اور بقایا عقل جمی تھی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، الیس منکم رجل رشید، آیا تم میں کوئی سمجھدار نہیں ہے، تم میں کوئی بھی سمجھدار شخص مرد نہیں ہے؟ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ تو عقل مند انسان کا کام ہی نہیں ہے، مذہبی نہ بھی ہو، عقل والا بھی یہ نہیں کرتا جو تم کر رہے ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عقل جمی جو ہے وہ اکثر خطا پہ ہی ہوتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عقل جمی، آپ دیکھیں خود ایک نظریہ اہل سنت کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، اس میں ایک بحث ہے کہ جس پہ جہاں پہ امت کا اجماع ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ امت کا اجماع خطا پہ نہیں ہوتا۔ اب اس کے اندر پھر خود علماء اہل سنت کی ڈسکشن ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ وہ بہت سارے علماء اہل سنت جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکثر علماء اور ان کے ساتھ جو ایک بڑی تعداد عوام کی ہے، وہ کبھی بھی خطا پہ اجماع نہیں کرتے، اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دین کے کسی قانون کے خلاف سارے کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ ان کا ایک نظریہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ شیعہ نقطہ نظر آپ دیکھیں اگر تاریخی لحاظ سے، تو شیعہ اس نقطہ نگاہ کے ساتھ بالکل موافق نہیں ہے، بالکل۔ اور شیعہ کی پوری تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے، پوری تاریخ تشیع کی۔ آپ دیکھیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ایک طرف اور دوسری طرف ایک بڑی تعداد، ٹھیک ہے، ایسے ہی امام مجتبیٰ علیہ السلام ایک طرف، دوسری طرف ایک بڑی تعداد، امام حسین علیہ السلام 72 ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف، دوسری طرف ایک بڑی تعداد، اکثریت، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے بعض اوقات، مثلا یہ جو ہے یہ شیعہ مکتب کا نظریہ ہے،
قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. کئی مورد کتنی دفعہ یہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹے سے گروہ کو خداوند متعال نے بڑے بڑے گروہوں کے اوپر حاوی کر دیا اپنے اذن سے. قرآن کی آئیڈیالوجی تو یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا گروہ مخلص ہے تو وہ بڑے گروہ کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں قرآن کریم نے اکثر جگہ پہ کہا ہے کہ اکثر عقل کرنے والے نہیں ہیں. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل جمی خطا نہیں کرتی. یعنی ایک شیعہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں کہ عقل جمی خطا نہیں کرتی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثر عقل سے کام نہیں لیتے، اکثر شکر نہیں کرتے، اکثر اللہ کی بندگی نہیں کرتے. تو اب قرآن کی مانے یا آغا صاحب کی مانے؟ مطلب وہ دیکھیں نا، ایک بڑی واضح چیز ہے. تو یہاں پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بعض اوقات اتنے سیاسی ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآنی مبانی کو بھی بھول جاتے ہیں، مکتبی مبانی جو ہماری اساس ہے اسی کو ہی بھول جاتے ہیں، اور پھر دوسروں کو کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ غیر شیعہ والے نظریات بیان کر رہے ہیں. میں نے اسی وجہ سے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم اپنے اوپر توجہ کریں، ہم خود کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنے اوپر توجہ کرے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. خداوند متعال ہم سب کو دین کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.